آپ ماشاءاللہ سے ابھی مجھے کتاب کے بھی نام بتائے ہیں. میری جو ہے یہ خواہش تھی کہ آپ سے ایک دفعہ ملوں یا پھر آپ سے ایک مرتبہ. میں تو ایک طالب علم ہوں, اختلافات اپنی جگہ پر ہے, مگر میں آپ سے جو ہے ایک دفعہ جو ہے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا. اگر تمام امت مسلمہ اتحاد کے پلیٹ فارم, اختلافات اپنی جگہ پر ہے, اختلاف تو جو ہے شیعہ میں بھی ہے, اگر اتحاد کے پلیٹ فارم پر اگر ایک ہونا چاہے تو کیا ہو سکے؟ نہیں, یہ ایک نعرہ ہے, اس کا کوئی مفہوم ہے نہیں اتحاد کا, یہ ایک ہو جائے. یہ سیاسی حضرات اس بات کو دہراتے ہیں, لیکن یعنی سب امت کا اسٹینڈ ایک ہو تمام مسائل پر, یعنی سیاسی مسائل پر, یہ نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا یہ ایک نعرے کے علاوہ ایک بے مفہوم نعرہ. سیاست دان جو ہوتے ہیں ان کو بہت دفعہ ووٹ لینے ہوتے ہیں, یا جو غیر ووٹ, جن کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہوں نے ان کا کوئی عسکری کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے صدام صاحب تھے عراق میں, انہوں نے عسکری انقلاب کے ذریعے انہوں نے طاقت پر قبضہ کیا تھا. تو ایسے لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مجھے لیڈر کے طور پہ مان لو. اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے لیڈر اپنا انتخاب کرو, مجھے اپنا لیڈر مان لو. اور وہ ایک مسلم نن مسلم کا جو کنفرنٹیشن کا وہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنگ ہے مسلمان اور غیر مسلم کا. میں ان باتوں کو حقیقت کے قریب نہیں سمجھتا, جتنا اختلاف مسلمانوں میں, اور مسلمانوں کے مفادات بھی جو ہے نا مختلف ریجنز کے جو علاقے کے جو لوگ ہیں, اور اسی طرح علاقائی طور پر اور کنٹریز کے طور پر, ملکی سطح پر, اور اسی طرح مذہبی طور پر. صرف یہ نہیں ہے کہ منافع جو ہیں صرف مذہب کی بنیاد پہ اس کی تعین ہوتی ہے, نہیں, علاقے کے طور پر, زبان کے طور پر, اور اسی طرح کنٹریز کے طور پر مختلف لوگوں کے مختلف مفادات ہوتے ہیں. یہ جہاں بھی لوگ ہیں یہ اپنے مفادات سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, وہ اپنے ان کے جو انٹرسٹ ہیں اسے, چاہے اس کا مذہبی اتحاد ہو, منفعت ہو, یا اس کا علاقائی منفعت ہو, یا اس کی جو کنٹری کا اس کے ملک کا جو منفعت ہے, اسے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو یہ ایک ایسی بات ہے, اس کا کوئی مفہوم, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا. کیا کریں گے مسلمان اتحاد کر کے, کیا کرنا کیا انہوں نے کرنا کیا ہے مجھے بتائیے. مثلا آبجیکٹو کیا ہے, ہدف کیا ہے. مثلا ابھی جیسے مثلا ایک زمانہ تھا نا جب پاکستان نہیں بنا تھا 1910-1920 کے زمانے میں, محمد اقبال صاحب تھے, سر سید احمد خان صاحب تھے, محمد علی جوہر صاحب تھے, ہندوستان میں یہ بڑے بڑے رہنما تھے. اور اسی طرح عرب دنیا میں بڑے بڑے مسلمانوں کے رہنما تھے, سید جمال الدین افغانی تھے, شیخ محمد عبدو تھے, حسن البنا, یہ لوگ تھے. تو ان کا ان کو بڑا درد اس بات سے تھا کہ مسلمان بڑے ذلیل ہیں دنیا میں, اور پوری طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک بہت عالمی طاقت بن جائیں. میرے نزدیک یہ باتیں جو ہیں ان کا, یہ ایسی باتیں ہیں جن کا دین میں, قرآن میں, سنت میں اس کا کوئی ریشہ نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے اس زمانے میں زمانہ یہ تھا کہ نیشنلزم کا زمانہ تھا یورپ میں, کیونکہ مسلمان اس زمانے میں سب تعلیم کے لیے یورپ جاتے تھے, اور یورپین فکر, یورپین طرز فکر مسلمانوں پہ حاکم تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں جو یورپین نیشنلزم جنون کے حد پر تھا 1800 کے اواخر میں اور 1900 کے شروعات میں, یہ جنون کے حد تک تھا. پاگل ہو گئے تھے. یعنی جو عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں بہت سخت, کہاں پہ لڑی گئی, اکثر یا یورپی سرزمین پہ لڑی گئی, یورپ میں لڑی گئی. بالکل. اور اسی طرح ایشیا, جاپان کا جو ملک تھا اس زمانے میں, یہ قومیت جنون کے حد تک یہ اپنے قوم کو یہ جو ہے اللہ کے بچے سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اب ان کا امپرر جو تھا گاڈ تھا, ان کا خدا تھا, اور یہ جاپانی قوم ایک خدا کی نسجیر باللہ. تو یہ اپنے آپ کو اس طرح ہر قوم اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے. تو اس زمانے میں یہ لوگ بھی اسی سے متاثر تھے, انہی افکار سے متاثر تھے مسلم جو قائدین تھے. اور ہمارے جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ لوگ انہی کے بقایا ہیں. ابھی ہمارے پاس جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مثلا ایران میں خمینی صاحب ہیں, یا پاکستان میں جماعت اسلامی ہے, ہند میں جماعت اسلامی ہے, مصر میں اخوان المسلمین ہے, ان کا فکر یہ انہی افکار کے وارث ہیں جو ان کو اس زمانے سے ایک ری ایکشن کے طور پر, یورپین نیشنلزم کے ری ایکشن میں انہوں نے مسلم قوم پرستی کو اپنا لیا تھا. مسلمان مفکرین نے, نہ کہ انہوں نے قرآن و سنت سے کچھ اخذ کیا ہو. اس کے ری ایکشن میں انہوں نے کہا اگر کہ جرمن بھی ایک قوم ہے, برٹش بھی ایک قوم ہے, تو ہم مسلمان بھی ایک قوم ہے, تاکہ یہ ان کی دنیا میں کوئی ایک بات بن جائے, ان کی کوئی عزت بن جائے. تو یہ لوگ اس بات کے حق میں تھے یہ کیا جائے. تو اگر میں سمجھتا ہوں تو کہ اگر مسلمان جو ہے نا ایک عالمی طاقت بھی بن جائیں, کہ بہت بڑا سپر پاور, مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک, وہ لازمی بات ہے, دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور نہ چین ہوگا نہ امریکہ ہوگا, یہ مسلمان ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا اس سے کسی مسئلے کا حل ہوگا, کیونکہ قرآن اور سنت میں جو ہمارے پاس موجودہ قرآن اور سنت ہے, چاہے شیعوں کے پاس ہے چاہے مخالفین کے پاس ہے, حکومت کے کوئی احکام ہے ہی نہیں. تو آپ جو بھی حکومت بنائیں گے, حکومت جو بھی بنائیں گے,
وہ غیر شرعی ہوگا. اور حکومت حاکم آپ کا کون ہوگا یہ بھی معین نہیں ہے. قرآن و سنت میں یہ معین نہیں ہے کہ تمہارا سوائے ہم شیعہ کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہے 12ویں امام ہے, اس پہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی لوگ تو ان پہ کسی کا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا حاکم کون, صرف اتنا ہے کہ قریش میں سے ہوں گے. تو یہ جو ہے آپ یا تو مثلا جمہوریت لے کے آئیں گے مغرب سے, یا یہ کہ آپ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ لائیں گے, چاہے جمہوریت ہو چاہے یورپین جمہوریت آپ لے کے آئیں, کیا ہے آپ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بنا دیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ مسلمان اپنا امتحان دے چکے ہیں, مسلمان بہت ہی قسی القلب ہیں, اور مسلمان جو ہے اسلام کا غلط فائدہ اٹھا کر جو ظلم یہ خود مسلمانوں پہ کریں گے, ایک فرقہ دوسرے فرقہ پہ کرے گا, اور جو پہلے تکفیر کرے گا, پھر جب تکفیر کیا تو پھر اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے, اس کا خون اس کے لیے مباح ہے, اور پھر دوسرے اقوام کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہی سلسلہ ہوگا کہ دنیا میں وہ قتل و غارت, یعنی واقعا امریکہ اگر ابھی چاہے, ان کے پاس اتنا پاور ہے, یہ بہت سارے ملکوں کو شکست دے سکتے ہیں عسکری طور پر, ان کے ملکوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں, ان کے سب مردوں کو یہ قتل کر سکتے ہیں, ان کے آبادیوں کو بالکل اپنے زیر نگین لا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس کی وجوہات بہت سارے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اقوام جو ہے ایک طرح سے یہ جنگ نہیں چاہتے. واقعا ان کے لوگ جو ہیں امریکہ کے لوگ, مغرب کے لوگ, جنگ ان کو پسند نہیں ہے. جب تک ضروری نہ ہو تو یہ کسی جنگ کی حمایت نہیں کرتے. لیکن تو اگر یہی طاقت مسلمانوں کے پاس ہو, یہی طاقت جو ابھی امریکہ کے پاس ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا دوسرے ملکوں کے ساتھ, یا مسلمان اپنے ہی ملک کے باشندوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جو امریکہ ابھی دوسرے ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح طاقت کسی مسلمان ملک کے پاس آ جائے یا مسلمانوں کے مجموعے کے پاس آ جائے, تو مسلمان وہ دنیا کو وہ خون کا حمام بنا دیں گے, وہ خون کے نہریں اور خون کے سمندریں مسلمان بہائیں گے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ ہو. میرا یہ تجزیہ. بہرحال تھینک یو سر. تو اسلامی اتحاد جو ہے نا, اسلامی اتحاد سے مراد کہ مسلمان سب موقف ایک ہو جائیں, یہ خیال ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں البتہ ایک چیز جو اہم ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسروں کو قتل نہ کریں, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی تحمل کریں, برداشت کریں, اور ایک دوسرے کی توہین نہ کریں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے, یہ ہمارا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا. بہت مہربانی بھائی صاحب آپ کا, تھینک یو سر. اور اگر کوئی علمی اختلاف ہو تو اس کو علمی طور پر جو ہے جواب دے. ہم نے مدرسے میں, ہمارے مدارس میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں, بہت سا جو ہے علمی ہم نے کام کیا ہے, اور میں جو ہے آپ کی ہی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے کوئی علمی بندہ ہے اور علمی جو ہے کام کر رہا ہے, آپ کی ہی مثال دیتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ شیعت میں جو ہے وہ کر رہے. بہت بہت شکریہ. اللہ یاری صاحب, انشاءاللہ. میرا معاف کیجیے گا, آپ نے جب ایک تھینک یو کہا تو میں سمجھ گیا کہ آپ خداحافظی کیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں.